دیں آپ میری طرف، معافی ضمیر آپ تک اپنا پہنچا کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ بڑے اچھے اشعار نقیب اہل سنت سے آپ نے سنے، میں ایک شعر آپ کو سناتا ہوں کہ مقام اپنا دلوں میں بنا گئے ہیں حسین، مقام اپنا دلوں میں بنا گئے ہیں حسین، کچھ اس طرح سے زمانے پہ چھا گئے ہیں حسین، مقام اپنا دلوں میں بنا گئے ہیں حسین، کچھ اس طرح سے زمانے پہ چھا گئے ہیں حسین، اور جہاں میں پھر نہ ہوا معرکہ کرب و بلا۔ کوئی دوسری کربلا ہوئی کربلا کے بعد؟ نہیں، کیوں نہیں ہوئی؟ شعر میں سنیے گا، جہاں میں پھر نہ ہوا معرکہ کرب و بلا، یزیدیت کو کچھ ایسا مٹا گئے ہیں حسین، یزیدیت کو کچھ ایسا مٹا گئے ہیں حسین، اور نکل سکے گا نہ اپنے وجود سے باہر، یزید تجھ کو تیری حد بتا گئے ہیں حسین، اور شکیل آج بھی روشن ہے کل جہاں جس سے چراغ دین کا ایسا جلا گئے ہیں حسین، چراغ دین کا ایسا جلا گئے ہیں حسین، تیر کھا کر مسکرایا اصغر بے شیر نے، تیر کھا کر مسکرایا اصغر بے شیر نے، مسکرانے کا سبب سمجھا فقط شبیر نے۔ یہ شعر علامہ صاحب جی بہت اچھا ہے، بہت ہی گہرائی میں آپ پہنچیں گے تب شعر آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ منبر نور پہ تشریف فرما خطیب الہند حضرت علامہ ذکر اللہ مکی صاحب قبلہ، میں ان کا کیا تعارف کراؤں، بچپنے میں خود ان کو سننے کے لیے گیا، اس سے اندازہ آپ لگا لیجیے۔ لبھیڑا میں پہلی تقریر حضرت کی میں سننے کے لیے گیا تھا رات میں۔ اللہ اس ذات کو سلامت رکھے جن کے دم سے اداروں کی آبرو علم کا وقار قائم ہے، جن کی فنی فکری جگمگاہٹوں سے بزم سنیت میں اجالا ہے۔ شعر دیکھیں کہ تیر کھا کر مسکرایا اصغر بے شیر نے، مسکرانے کا سبب سمجھا فقط شبیر نے، ایک بچے پر نشانہ وہ بھی چھپ کر دور سے، ایک بچے پر نشانہ وہ بھی چھپ کر دور سے، کون سا پھر تیر مارا ہرملا کے تیر میں، اللہ 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 اللہ، ارے بہت اچھا ہے، وہ بھی چھپ کر دور سے، کون سا پھر تیر مارا ہرملا کے تیر نے۔ ہنسی صغیر کی مقتل میں کہہ رہی تھی یہی، یہ بات کوئی اسے جا کر بتا آئے، ارے گھروں میں چھپنا تو نامرد کی علامت ہے، یزید اگر مرد ہے تو کربلا چلا آئے، گھروں میں چھپنا تو نامرد کی علامت ہے، یزید اگر مرد ہے تو کربلا چلا آئے۔ توجہ دیجئے، آج اسلام کے جس گلشن میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، یہ اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، اسلام بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، اسلام بڑی پریشانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، اسلام بڑی دقتوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ ہم مسلمان، ہمارے باپ مسلمان، ہمارے دادا مسلمان، ہمیں کوئی قربانی دینا نہیں پڑی، اس اسلام کی خاطر ہمیں کہیں جانا نہیں پڑا۔ ذرا دیکھو اس اسلام کو پھیلانے کے لیے پیغمبر اسلام نے کتنی تکلیفوں کا سامنا کیا ہے، کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے۔ اگر تاریخ کا وہ باب آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا جائے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ جب میرے آقا اپنے حجرے سے تبلیغ کے ارادے سے باہر تشریف لائے تو نبی نے دیکھا کہ نبی کے راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے ہیں، اور ایسے ایسے نکیلے کانٹے کہ اگر پائے مبارک میں لگ جائیں تو طلبہ شریف توڑ کے اوپر نکل آئیں۔ اس وقت میرے آقا یہ کہہ کے اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے کہ لوگوں مجھے کیا پڑی ہے اپنے طلبے لہو لوہان کرانے کی۔ تو آج اسلام ہم تک نہیں پہنچتا، آج اسلام کا یہ حسین گلشن ہم کو سجا سجایا نہیں ملتا۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں تم میرے راستے میں کتنے بھی کانٹے بچھاتے رہو، میں تمہارے راستے میں پھول بچھاتا رہوں گا۔ میرے آقا باہر تشریف لائے، ایک ظالم نے ایسا پتھر کا نشانہ باندھ کے مارا کہ نبی کی مقدس پیشانی پہ آ کے لگا۔ وہ نبی کی مقدس پیشانی جس کے بارے میں میرا امام کہتا ہے جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ خون نکلنے لگا نبی کی مقدس پیشانی سے۔ آقا اپنے حجرے میں تشریف لائے، ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا، رونے لگی، اپنی چادر کو پانی میں بھگویا اور نبی کی مقدس پیشانی سے خون کے اثر کو دور کیا۔ آج کی کوئی عورت ہوتی تو کہہ دیتی آپ کو کیا پڑی ہے پیشانی لہو لوہان کرانے کی، یہ قوم جہنم
جہنم میں جانا چاہتی ہیں تو جانے دیجئے، وہ ام المومنین ہے، تمام مومنوں کی ماں ہے، تمام مومنوں پہ ان کا احسان ہے۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کی محنتوں کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ کتنی پریشانیاں اٹھائیں آقا نے اس اسلام کی خاطر۔ حرم شریف میں آقا نماز پڑھ رہے ہیں، اونٹ کی اوجڑی نبی کی پشت پہ لا کر رکھ دی، نبی کی مقدس گردن میں چادر کا پھندا ڈالا گیا۔ طائف کے میدان میں نبی پہنچے تبلیغ کے لیے، چاروں طرف سے پتھروں کی بارش آنے لگی۔ آقا ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے، ہوا کے فرشتے نے کہا آقا مجھے اجازت دے دو، میں ان لوگوں کو پہاڑوں سے ٹکرا کے مار دوں۔ پانی کے فرشتے نے کہا آقا میری حکومت سمندروں پہ ہے، میری حکومت دریاؤں پر ہے، میری حکومت بارش پر ہے، مجھے اجازت دے دو، اتنی بارش کروں طائف والے ڈوب کے مر جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آقا مجھے اجازت دے دو، طائف دو پہاڑوں کے بیچ میں بستی آباد ہے، پہاڑ ملا دیتا ہوں پس کے مر جائیں گے، قربان جاؤ اپنے نبی کی عظمت پر۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں، میں اس دنیا میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا ہوں، میں تو رحمت للعالمین بن کے تشریف لایا ہوں، میں تو سارے جہان کے لیے رحمت بن کے تشریف لایا ہوں۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسن مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ، فیضان شہید اعظم، مسلک اعلی حضرت سرزمین رہپورہ چودھری۔ واہ، یہ ان کی مہربانی ہے۔ اسرائیلی پروڈکٹ کے لیے اتنے پریشان ہیں، یہ حسینی دیکھو یار یہ پھر لے آئے، یہ کون بھائی ہے؟ ان کو سمجھاؤ نا بھائی، ارے اس کو لے جاؤ، بعد میں سلام کے بعد بانٹ دینا بھائی۔ کتنی پریشانیاں اٹھائیں، توجہ دیں، ان کو مت دیکھیے۔ جلسہ منتشر کرانے کے لیے وہ کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے، بس آپ توجہ میری طرف دیجئے گا۔ اے لوگوں، کتنی پریشانیاں اٹھائیں میرے آقا نے اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے، کتنی دقتوں کا سامنا کیا میرے آقا نے اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ اے لوگوں، نبی نے مکہ چھوڑا، اپنا وطن سب کو پیارا ہوتا ہے، اپنا گھر سب کو پیارا ہوتا ہے، اپنا ملک سب کو عزیز ہوتا ہے۔ آقا مدینے آ گئے، چین سے بیٹھنے نہیں دیا، کبھی جنگ بدر ہو رہی ہے، کبھی جنگ احد ہو رہی ہے، کبھی جنگ خیبر ہو رہی ہے، کبھی غزوہ تبوک ہو رہا ہے۔ جب سن ہجری 8 آئی، نبی نے مکے کو فتح کیا ہے۔ میرے آقا 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر کے مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ سیف اللہ خالد ابن ولید کی زبان سے نکلا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے، آج کا دن خونریزی کرنے کا دن ہے۔ جس نے ہمارے نبی کو ستایا ہے، آج انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیا جائے گا، آج ان سے چن چن کر کے بدلہ لیا جائے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں او سیف اللہ خالد ابن ولید، یہ نہ کہو آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے، یہ کہو الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحم کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو معاف کرنے کا دن ہے۔ جنہوں نے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے، نگاہوں کے سامنے ہے، اونٹ کی اوجڑی رکھنے والے نگاہوں کے سامنے ہے، آج وہ بھی نگاہوں کے سامنے ہے۔ جنہوں نے میرے پیغمبر کو ستایا، وہ بھی نگاہوں کے سامنے۔ جنہوں نے نبی کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا، مسلح کرنے والے بھی نگاہوں کے سامنے۔ ہمارے یہاں کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو ستائے، اتفاق سے وہ ممبر بن جائے یا پردھان بن جائے یا پولیس کا مخبر بن جائے یا کسی نیتا کا قریبی ہو جائے، تو گاؤں میں سب سے پہلے انہیں تلاش کرتا ہے جس نے اس کے پریوار کو ستایا ہے، جس نے اس کو ستایا ہے، جس نے اس کے گھر والوں کو ستایا ہے۔ نبی کی عظمت میں قربان جاؤ، نبی کی نگاہ نبوت کے سامنے سب کھڑے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا سوچتے ہو میرے بارے میں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ سخی ابن سخی ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں آج میں تم سب سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم سب کے سب آزاد کر دیے گئے ہو۔ اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی، بریلی سے پکار اٹھے، یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں، یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں۔ جس کے چچا کو شہید کیا جائے اور وہ بدلہ ڈالے، جس کے پریوار کو ستایا جائے اور وہ بدلہ ڈالے، جس کے گھر والوں پہ ظلم کیا جائے اور وہ بدلہ ڈالے، یہ نبی کی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں۔ کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے،
یہ اسلام پہنچا، صحابہ نے مشورہ کیا کہ دین ملا نبی کے صدقے میں، مال ملا نبی کے صدقے میں، اولاد ملی نبی کے صدقے میں، رمضان ملا نبی کے صدقے میں، آقا کے گھر میں کئی کئی دن تک چولہا نہیں جلتا ہے، چلو نذرانہ لے کر چلتے ہیں۔ آقا نے اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا، چلو آقا کی بارگاہ میں نذرانہ لے کر چلتے ہیں۔ جب صحابہ آقا کی بارگاہ میں آئے، آیت کریمہ نازل ہوئی، قل اے میرے محبوب ان سے فرما دو لا اسألکم علیہ اجرا، جو اسلام میں نے تم تک پہنچایا، جو دین میں نے تم تک پہنچایا، جو شریعت میں نے تم تک پہنچائی، لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے اس کا بدلہ نہیں چاہیے، مجھے اس کا معاوضہ نہیں چاہیے، مجھے اس کی قیمت نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى۔ آقا فرماتے ہیں آیت کریمہ پڑھ کر میرے نبی نے فرمایا تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے پیار کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس عرض کرتے ہیں آقا آپ کے اہل مودت کون ہیں، آپ کے اہل قرابت کون ہیں جن کی محبت ہمارے اوپر واجب ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن ہیں، وہ حسین ہیں۔ حضرت پکار اٹھے کیا بات رضا، اس زمانستان کرم کی زہرا ہے علی جس میں حسین اور حسن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہید آدم، ذکر شہید آدم، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، فیضان سرکار تاج الشریعہ سرزمین رہپورہ چودھری، نعرہ حیدری۔ واہ واہ واہ، بہت اب اچھا۔ ایک چیز سنیے، مودت آیا، محبت نہیں آیا۔ مودت ہے میرے اہل بیت سے مودت کرو، محبت نہیں محبت کرو، محبت کا لفظ نہیں ہے، مودت ہے، محبت سے اوپر ہے مودت۔ فرق بتا دوں دونوں میں، وقت بہت کم ہے میرے پاس، فرق بتاؤں دونوں میں۔ دیکھو محبت جو ہے وہ بغیر دیکھے نہیں ہوتی، صاف بات ہے۔ محبت میں دیکھنا شرط ہے۔ جب تک آپ کی بستی میں علامہ ذکر اللہ صاحب نہیں آئے تھے آپ کو ان سے محبت نہیں تھی، اور جب آ گئے آپ نے ان کو دیکھ لیا، ان کے خطاب کو سنا، ان کے چہرے کو دیکھا، آپ کو محبت ہو۔ محبت کے لیے دیکھنا شرط ہے۔ آقا فرماتے میرے اہل بیت سے محبت کرو، تو ہو سکتا ہے آج کے دور میں نوجوان سوچ لیتے کہ پتہ نہیں حسین کا چہرہ کیسا دکھتا ہوگا، پتہ نہیں حسین کے ہاتھ کیسے ہوں گے، پتہ نہیں کہ حسین چلتے کیسے ہوں گے، ہم نے دیکھا تو ہے نہیں، محبت کیسے کریں؟ یہ ذہن میں بات آ سکتی ہے۔ مودت کہتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جائے اس کے بغیر چین ہی نہ پڑے۔ مثال، مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مودت ہے۔ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مودت ہے۔ پانی سے زیادہ طاقتور دودھ ہوتا ہے۔ آپ مچھلی کو نکال کے لائیں اور ایک کپ کے اندر دودھ بھر دیں اور پانی میں مچھلی کو دودھ میں چھوڑ دیں، کیا زندہ رہے گی؟ مر جائے گی۔ اور پانی میں چھوڑ دو، چاہے گندا ہی پانی کیوں نہ ہو، زندہ رہے گی۔ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہے۔ سمجھئے میری بات کو۔ نبی نے فرمایا میرے اہل بیت سے مودت کرو۔ پتا چلا جیسے مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہتی ہے، ایسے ہی سنی اہل بیت کے ذکر کے بغیر زندہ نہیں رہتی۔ واہ 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 واہ، بے شک حق ہے۔ یہ اہل بیت کا ذکر ہے، لیکن ہم الحمدللہ سنی ہیں، ہم سنی ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ ہم ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، اور جو پیغام بریلی سے امام عشق و محبت نے دیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم صرف وہ نہیں کہ صرف یا علی کا نعرہ لگائیں، یا حسین کا نعرہ لگائیں۔ ہم وہ ہیں کہ ہم جہاں جلسے میں فیضان ابو بکر کا نعرہ لگاتے ہیں، عظمت عمر کا نعرہ لگاتے ہیں، عظمت عثمان کا نعرہ لگاتے ہیں، وہیں مولا علی شیر خدا کی عظمت کا بھی نعرہ لگاتے ہیں۔ اب ایک حدیث کا مفہوم سنیے گا، باتیں بہت ساری آپ سے کرنا تھی لیکن سنیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔
کشتی میں بیٹھے گا وہی آدمی پار ہوگا، اور جو بیٹھا نہیں بس دور سے کہہ رہا ہے کشتی بہت اچھی ہے، کشتی کے تختے بہت اچھے ہیں، کشتی کی بناوٹ بہت اچھی ہے، کشتی دکھتی بہت اچھی ہے، اس کی لکڑی بہت اچھی کوالٹی کی ہے، اور بیٹھا نہیں تو کیا پار ہوگا؟ اب ان کا حال آپ دیکھ لیجئے گا۔ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ تو وہ کرتے ہیں لیکن کشتی میں بیٹھے نہیں ہیں۔ جب ہم دنیا کے سفر پہ نکلتے ہیں، آپ یہاں سے آپ شاہجہاں پور جائیں گے تو جگہ جگہ بورڈ لگا ہوگا حکومت کی طرف سے کہ شاہجہاں پور 80 کلومیٹر ہے، اور آگے بڑھیں گے تلہر 15 کلومیٹر رہ گیا، اور آگے بڑھیں گے شاہجہاں پور یہاں سے 40 کلومیٹر رہ گیا، بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ پہلے جب سفر ہوتا تھا تو دریاؤں کا سفر ہوتا تھا، سمندروں کا سفر ہوتا تھا، آدمی کشتی سے سفر کرتا تھا، اور جب کشتی میں آدمی بیٹھ جاتا ہے تو اس وقت میپ کا زمانہ نہیں تھا، کوئی قطب نما نہیں تھا، کوئی سمتوں کا پتہ لگانے کے لیے کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا، تو اس وقت جو کشتی کا سفر ہوتا تھا تو آدمی کنارے پہ کیسے پہنچتا تھا؟ اسے پورب جانا ہے تو کیسے پتا چلے گا، اتر جانا ہے تو کیسے پتا چلے گا، دکھن جانا ہے تو کیسے پتا چلے گا، پچھم میں جانا ہے تو کیسے پتا چلے گا؟ تو سنو، وہ آسمان میں ستارے دیکھ کر کے اندازہ لگا لیتے تھے سمتوں کا، دن میں سورج دیکھ کے سمت کا اندازہ لگ جاتا تھا، اور رات میں ستارے دیکھ کر کے سمتوں کا اندازہ لگ جاتا تھا کہ کون آسمان میں 4 بڑے ستارے، ایک ستارہ پورب میں چمکتا ہے، ایک ستارہ پچھم میں چمکتا ہے، ایک ستارہ اتر میں چمکتا ہے، ایک ستارہ دکھن میں چمکتا ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اہل بیت کی کشتی میں تو بیٹھ گئے ہیں، ہمیں کنارے پہ پہنچنے کے لیے ستاروں کی بھی تو ضرورت ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اہتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مثل ہے، ایک بھی پیروی کرو گے راستہ پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ ہم کشتی میں بیٹھ گئے، ستاروں کا سہارا لیا۔ اب بتانا مقصد یہ ہے کہ کشتی اہل بیت ہے اور ستارے صحابہ ہیں۔ جیسے آسمان میں 4 بڑے ستارے ہیں، ایسے ہی زمین پر مصطفیٰ کے 4 بڑے ستارے ہیں۔ ایک ستارے کا نام ابو بکر صدیق ہے، ایک کا نام عمر فاروق اعظم ہے، ایک کا نام عثمان غنی ہے، اور ایک کا نام مولا علی ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے حضرت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صدیق اکبر، فیضان فاروق اعظم، فیضان عثمان غنی، نعرہ حیدری۔ ارے بہت اچھا بھائی، زندہ باد کرتے ہیں، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ ہم ذکر حسین بھی سنتے ہیں تو ابو بکر صدیق کی زبان سے سنتے ہیں، ہم ذکر حسین سنتے ہیں تو عمر فاروق کی زبان سے سنتے ہیں، ہم ذکر اہل بیت سنتے ہیں تو امام حسین کا ذکر سنتے ہیں تو حضرت عثمان غنی کی مبارک زبان سے سنتے ہیں۔ ہم وہ نہیں کہ جو صحابہ کو چھوڑ دیں اور صرف اہل بیت کا ذکر کریں، ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے ہاتھوں میں امام عشق و محبت کا دامن ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اب ایک حدیث اور سنیے گا، نبی فرماتے ہیں رأیت لیلۃ اسری بی علی باب الجنت مکتوبہ، جب میں معراج کو تشریف لے گیا تو جنت کے دروازے پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا، نبی فرماتے ہیں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، علی حب اللہ، فاطمہ خیارۃ اللہ، الحسن والحسین صفۃ اللہ، وعلی باغدہم لعنۃ اللہ۔ آقا فرماتے ہیں جب میں جنت کے دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا اس پر کلمہ شریف لکھا ہوا ہے اور لکھا ہے علی اللہ کا محبوب ہے، فاطمہ اللہ کی پسندیدہ بندی ہے، حسن اور حسین اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ جنت کے دروازے پہ کس کا نام لکھا ہے؟ میں خطیب اہل سنت علامہ ذکر اللہ صاحب کے مکان پر جاؤں تب تک گھر میں نہیں جا سکتا جب تک علامہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں نقیب اہل سنت قاری حسان رضا کے مکان پر جاؤں تب تک گھر کے اندر نہیں جا سکتا جب تک قاری حسان کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں شاعر اہل سنت قاری نور العین صاحب کے مکان پر جاؤں تب تک گھر میں نہیں جا سکتا جب تک قاری نور العین صاحب کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں طارق رضا کے مکان پر جاؤں تب تک گھر میں نہیں جا سکتا جب تک طارق بھائی کی اجازت نہیں ہوگی۔ چودھری میں ذکر شہید اعظم میں آنے والوں حسین سے محبت ہے تو خاموش نہیں رہو گے۔ جنت کے دروازے پر کس کا نام لکھا ہے؟ ہم دنیا میں جاتے ہیں تو بغیر گھر والے کی اجازت کے گھر میں نہیں جا سکتے، تو سوچو جنت کے دروازے پر
میرے نبی کا نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پر حضرت فاطمہ کا نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پر مولا علی کا نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پر امام حسن کا، امام حسین کا نام لکھا ہے۔ جب تک پنجتن اجازت نہیں دیں گے کسی کا باپ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہید آدم، فیضان پنجتن پاک، مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ فرقان منظری صاحب قبلہ سرزمین رہپورہ چودھری۔ نعرہ تکبیر۔ ارے بہت اچھا بھیا، بہت اچھا، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح فان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا یہ دشمنان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ کون حسن ہے، کون حسین ہے، کون حسین ہے؟ حسین کے نام میں 4 حرف ہے، بات آپ نے سنی ہوگی، 4 حرف ہے، ہاں سین یا نون ملا کے ہوا حسین، چاروں حرف الگ الگ پیغام دے رہے ہیں۔ ہاں نے کہا حق والا حسین، سین نے کہا سجدے میں سر کٹانے والا حسین، یا نے کہا یاد خدا میں مست رہنے والا حسین، نون نے کہا نانا کی امت کو بچانے والا حسین۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جن کا بچپن بھی لاجواب ہے، جن کی جوانی بھی لاجواب ہے، جن کی 56 سالہ عمر لاجواب ہے۔ لوگوں اپنا گھر سب کو پیارا ہوتا ہے، اپنا وطن سب کو پیارا ہوتا ہے۔ اس اسلام نے وطن کی قربانی مانگی حسین سے، اور وطن بھی وہ پیارا وطن جس کے لیے 5 وقت نمازوں میں ہم دعا کرتے ہیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ حسین مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا، نانا مصطفیٰ کے روزے پہ آئے، نانا آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ سینے سے لگاتے تھے، جسے آپ کلیجے سے لگاتے تھے، اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کرو۔ اپنی ماں کی تربت پہ آئے، امی اپنے بیٹے کا آخری سلام قبول کرو۔ اپنے بھائی امام حسن کی تربت پہ آئے، بھائی اپنے بھائی کا آخری سلام قبول کرو۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حسین سے مدینہ چھوٹ رہا ہے، یہاں پر کتنے لوگ رہپورہ چودھری میں، پرتا پور چودھری میں، فریدہ پور چودھری میں یا بریلی شہر سے کتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے عمرہ کیا ہوگا یا حج کیا ہوگا۔ میں ان سے ان کی توجہ چاہتا ہوں، آپ پوچھئے گا حاجی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے، آپ پوچھئے گا عمرہ کرنے والے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے، جب وہ مدینہ شریف پہنچتے ہیں تو اس وقت جو مدینے کی حکومت ہے وہ 8 دن سے زیادہ مدینے میں حاجی کو رکنے نہیں دیتی ہے۔ 8 دن کب ہو جاتے ہیں اسے پتہ بھی نہیں چلتا، 8 دن کب گزر گئے اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ کانوں میں آواز آتی ہے فلاں تاریخ میں جو حاجی آئے تھے اب انہیں مدینہ چھوڑ کر کے مکے کے لیے نکلنا ہے۔ آنکھوں میں جب یہ آواز، کانوں میں جب یہ آواز پہنچی، رونے لگا حاجی، نبی کے روزے پہ الوداعی سلام کرنے کے لیے گیا، سنہری جالیوں کو پکڑ کے کہتا ہے مولا اس دیار میں آنے کے لیے پوری زندگی دعا کرتا رہا، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اے میرے پروردگار 8 دن کب گزر گئے مجھے پتا بھی نہیں چلا، 8 دن کب نکل گئے مجھے احساس بھی نہیں ہوا۔ مولا تو مجھے زندگی دے، مولا تو مجھے دولت دے، مولا تو مجھے پیسہ دے، تو ایک بار اپنے محبوب کا روزہ اور دکھا دینا۔ یہ سلام کر کے حاجی واپس ہوتا ہے، سامان سفر تیار کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو رو کے نہیں رکتے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے، اپنی آستین میں آنسوؤں کے سیلاب کو جذب کرتا ہے حاجی، اپنا سامان اٹھاتا ہے، اپنی سواری کی طرف بڑھتا ہے۔ علامہ صاحب قبلہ سے ہم پوچھئے، قاری حسان ان علماء شورا سے پوچھئے، یہ آپ کو بتائیں گے جب حاجی سواری کی طرف بڑھتا ہے تو آنکھوں سے آنسو رو کے نہیں رکتے ہیں، مڑ مڑ کے گنبد خضرا کی طرف دیکھتا ہے، مڑ مڑ کے سنہری جالیوں کی طرف دیکھتا ہے، مڑ مڑ کے مسجد نبوی کے میناروں کی طرف دیکھتا ہے۔ عرش پہ نور مصطفیٰ دیکھا، آئینہ پیش آئینہ دیکھا، جب ہوئی رخصتی مدینے سے ہم نے مڑ مڑ کے
کے راستہ دیکھا. اللہ اکبر. حاجی اپنی سواری میں بیٹھتا ہے. جب تک مسجد نبوی کے مینار نظر آتے ہیں آنکھوں سے آنسو روکے نہیں رکتے. جب تک گنبد خضرا نظر آتا ہے آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب روکے نہیں رکتا ہے. یہ 8 دن مدینے میں رہنے والا حاجی ہے جس کا گھر مدینے میں نہیں ہے, جس کی پراپرٹی مدینے میں نہیں ہے, جس کا کاروبار مدینے میں نہیں ہے, صرف نبی کے روضے کا دیدار کرنے گیا ہے. تب اس کی محبت کا یہ عالم ہے کہ آنکھوں سے آنسو روکے نہیں رکتے ہیں, آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب روکے نہیں رکتا ہے. تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ 8 دن مدینے میں رہنے والا حاجی جب مدینہ چھوڑے تو اس کی آنکھوں سے آنسو روکے نہ رکے تو وہ حسین جس نے بچپن مدینے میں گزارا, وہ حسین جس نے جوانی مدینے میں گزاری, وہ حسین جس نے 56 سال کی عمر مدینے میں گزاری, جب مسجد نبوی میں فجر بھی پڑھتا رہا, جو ظہر بھی مسجد نبوی میں پڑھتا رہا, جو عصر بھی مسجد نبوی میں پڑھتا رہا, مغرب و عشاء بھی مسجد نبوی میں پڑھتا رہا. مدینے کی گلیوں نے جس کے قدموں کا بوسہ لیا, مدینے کی بہاروں نے جس کے دامن میں جگہ لی, اس حسین سے جب مدینہ چھوٹا ہوگا کیسی دیپتی ہوگی آقا حسین کے دل پر. نانا کا روزہ چھوٹ رہا ہے, کیسا لگ رہا ہوگا آقا حسین کو. ماں کی تربت چھوٹ رہی ہے, کیسا لگ رہا ہوگا آقا حسین کو. بھائی کی تربت چھوٹ رہی ہے, کیسی دیپتی ہوگی آقا حسین کے دل پر. 8 دن مدینے میں رہنے والا حاجی مدینہ چھوڑے تو آنکھوں سے آنسو روکے نہیں رکے. حسین نے تو 56 سال کی عمر مدینے میں گزاری, ماں کی تربت مدینے میں, بھائی کی تربت مدینے میں, نانا کا روزہ مدینے میں. حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. جیسے ہی مدینے سے باہر نکلے مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے نانا کے روزے کی طرف. حضرت زینب نے پوچھ لیا بھائی آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ حسین کہتے ہیں بہن زینب جسے دنیا میں کہیں چین نہیں ملتا, جسے دنیا میں کہیں راحت نہیں ملتی, جسے دنیا میں کہیں آرام نہیں ملتا, جسے دنیا میں کہیں سکون نہیں ملتا, اسے چین ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے, اسے سکون ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے, اسے آرام ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے. آج وہی مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے, وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت پکار کے کہتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے. مفتی اعظم جس کے بارے میں کہتے ہیں قیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے, مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے, تمام شاہ و گدا پل رہے ہیں جس در سے, ملی جہان کو روزی صدا مدینے سے. ہاں ہاں وہی مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے جس کے بارے میں جمیل قادری نے کہا تھا نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے جس کے بارے میں تاج الشریعہ نے فرمایا مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے, بہار باغ جنت بھی مدینہ کی بدولت ہے. مدینہ چھوڑ کر جنت میں کوئی جا نہیں سکتا, مدینے سے محبت ہے تو جنت کی ضمانت ہے. وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں, نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں, غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں, براہ راست ہے راہ خدا اس اسلام کی خاطر حسین مدینے سے چلے. مدینے کی بہاروں نے آواز دی حسین کیا مدینے سے محبت نہیں رہی, مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہو. حسین جواب دیتے ہیں مدینے کے ذرے ذرے سے محبت ہے, مدینے کی ہر ہر گلی سے محبت ہے. کہا حسین پھر مدینہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ تو حسین جواب دیتے ہیں ایک طرف محبت ہے اور ایک طرف نانا کی شریعت ہے. حسین محبت چھوڑ جائے گا, نانا کی شریعت کو بچائے گا. بے شک شہر پاک کا سینہ اداس ہے, کربل چلے حسین مدینہ اداس ہے. بانوں نے شاہ سے عرض کی نانا دہائی ہے, جاتا ہے دور در سے نواسا اداس ہے. حسین مکہ پہنچے, مکے سے کربلا پہنچے. واقعات آپ سنتے رہتے ہو, میں ایک چند باتیں بتا کے جو وقت مجھے ملا ہے اس وقت پہ میں اپنی تقریر کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. حسین کربلا کے میدان میں ہے, آپ سنیے گا. 2 محرم کو کربلا کے میدان میں پہنچے. 7 محرم منگل کے دن حسین سے پانی بند کیا گیا. حسین کے جانثاروں نے یکے بعد دیگر جام شہادت نوش کر لیا ہے. حسین کے 72 جانثاروں کے مقابل میں 22,000 کا لشکر ابن زیاد نے بھیجا تھا. کتنے آئے تھے؟ 22,000 آئے تھے. ارے 100 آ جاتے 72 کے مقابلے میں, 200 آ جاتے 72 کے مقابلے میں, 1,000 2,000 آ جاتے 72 کے مقابلے میں, 4-5 ہزار آ جاتے. ارے 22,000 بھیجے اور پھر بھی یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں لوگ کم نہ پڑ جائیں. دنیا نے کہا او ابن زیاد کیا تیری عقل ماری گئی تھی؟ ان 72 میں چھوٹے چھوٹے
چھوٹے بچے بھی ہیں، ان 72 میں دودھ پیتے بچے بھی ہیں، ان 72 میں کمسن بچے بھی ہیں، ان 72 میں عمر دراز بوڑھے بھی ہیں، ان کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر بھیجا ہے۔ تو ابن زیاد کی عقل جواب دے گی کہ ابن زیاد 72 کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ 72 میں دیکھ رہا تھا۔ کو دیکھنا اور ہے، میں دیکھنا اور ہے، گھر کو دیکھنا اور ہے، گھر میں دیکھنا اور ہے۔ وہابیوں نے نبی کے ہاتھوں کو دیکھا تو لکھ دیا جن کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، اور اعلیٰ حضرت نے ہاتھوں میں دیکھا، دونوں جہان کے خزانے نظر آئے، پکار اٹھے وہ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہان کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں حسین کے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر آیا ہے۔ ابن زیاد 72 کو نہیں دیکھ رہا ہے، 72 میں دیکھ رہا ہے۔ انہی 72 میں شیر خدا کے ایسے شیر آئے ہوئے ہیں کہ تنہا ایک شیر ہزاروں بکریوں پہ بھاری ہوا کرتا ہے۔ اے لوگوں، یہ حسین کے جانثار ہیں۔ 71 لوگوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ حسین میرا اپنے خیمے میں آتا ہے، دیکھا حضرت زینب قرآن پڑھ رہی ہیں، ایسے عالم میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے جہاں بچوں کے جسم نگاہوں کے سامنے، بھائی کا جسم نگاہوں کے سامنے، بھتیجوں کا جسم نگاہوں کے سامنے، ایسے عالم میں حضرت زینب قرآن پڑھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر! میری ماں اور بہنیں ذرا سوچیں، جو 10 محرم عاشورہ کے دن، آج کے دن قرآن کی تلاوت نہیں کرتی ہیں اور محرم کے نام پر بازاروں میں بے پردہ گلیوں میں گھومتی نظر آتی ہیں، ذرا سوچیں ان کو میری ماں اور بہنیں جو قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتی ہیں، رب کے سجدے نہیں ادا کرتی، جو قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتی ہیں، سجدے نہیں کرتی ہیں، لیکن ٹی وی پر اگر کوئی سیریل آ جائے تو ایک بھی سیریل کی قسط نہیں چھوٹتی ہے، ایک بھی ناٹک کا پارٹ نہیں چھوٹتا ہے۔ وہ میری ماں اور بہنیں سوچیں کیا جواب دیں گی حضرت زینب کو، کیا جواب دیں گی حضرت فاطمہ کو، کیا جواب دیں گی حضرت سکینہ کو۔ آج ان کے پردے کا عالم تو یہ ہے کہ ان کے سر کے بال کو آسمان کے چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ میرا امام کہتا ہے جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے مزاحت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حضرت فاطمہ کا پردہ ہے۔ عرض کرتی ہیں مولا علی سے کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالنا تاکہ کسی غیر محرم کی میرے جنازے پر نظر نہ پڑے۔ آج وہی حضرت فاطمہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والی 10 محرم کو بے پردہ میلوں میں نظر آتی ہیں، گلیوں میں بے پردہ گھومتی نظر آتی ہیں۔ آج وہ ہمارے گھروں ہی کی تو عورتیں ہیں، کہیں اور سے تو وہ عورتیں آئی نہیں ہیں۔ کسی کی بیوی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے۔ سنو نبی فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اللہ قیامت کے دن ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، شوہر سے بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم میرے عزیزوں اپنے اپنے گھروں پہ نظر رکھو، جتنی کڑی نظر مسجد کے اماموں پہ رکھتے ہو اتنی کڑی نظر اپنے گھروں کی عورتوں پہ رکھ لو، تو آج کتنے فتنے ختم ہو جائیں۔ نہ جانے کتنی مسلم بیٹیاں ارتداد کی طرف چلی گئیں باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے۔ کہتے ہیں مولویوں کی وجہ سے بیٹیاں مرتدہ ہو رہی ہیں، معاذ اللہ۔ مولوی کا ڈنڈا لے کے تمہارے گھروں پہ جائیں گے؟ جب مولوی گھروں کے دروازوں پہ ڈنڈا لے کر کے بیٹھیں گے؟ باپ ذمہ دار ہے اولاد کا، بڑا بھائی ذمہ دار ہے چھوٹے بھائی بہنوں کا۔ تو اپنے اپنے گھروں پہ نظر رکھو، اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سکھاؤ، اپنی بچیوں کو شریعت کی تعلیم سکھاؤ، اپنے بچوں کو اپنے مدرسے کی تعلیم سکھاؤ۔ جب تمہاری بچیوں کے پاس میں تمہارے مذہب کی تعلیم ہوگی تو حضرت فاطمہ کا پردہ جانے گی، حضرت زینب کا پردہ جانے گی، حضرت سکینہ کے پردے کے بارے میں جانے گی۔ اور جب تعلیم ہی نہیں ہوگی تو انہیں کیا پتا ہے حضرت فاطمہ کا پردہ کیا ہے، حضرت زینب کا پردہ کیا ہے، حضرت سکینہ کا پردہ کیا ہے۔ اللہ اکبر! حسین بہن زینب سے فرماتے بہن میں کربلا جا رہا ہوں، حسین میدان کربلا میں آ رہے ہیں، حسین شہادت کا دولہا بنے ہیں۔ اللہ اکبر! علامہ حسن نے کہا تھا فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے خاندان اہل بیت۔ اللہ اکبر! اے میرے عزیزوں، حسین میدان کربلا میں آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بیٹیوں کو باپ سے ایک الگ محبت ہوتی ہے، بیٹیوں کو باپ سے ایک الگ پیار ہوتا ہے۔ بیٹی سکینہ کو سینے سے لگا کے فرمایا بیٹی صبر سے کام لینا۔ حسین جیسے ہی کربلا کے میدان میں جا رہے تھے، جوان بیٹا نگاہوں کے سامنے آیا جسے دنیا امام زین العابدین کے نام سے جانتی ہے۔ کون امام زین العابدین ہے؟ حسین کا یہی ایک بیٹا ہے جو میدان کربلا سے واپس آیا، اور امام حسن کے بیٹے حسن مصنع ہے جو کربلا سے واپس آئے ہیں۔ ذرا دل پہ
ہاتھ رکھ کر کے رکھنا، جن سے حسنی حسینی سادات چلے ہیں، جن سے حسنی حسینی سیدوں کا سلسلہ چلا ہے۔ حسین اپنے بیٹے امام زین العابدین سے فرماتے ہیں بیٹا تجھ سے سیدوں کا سلسلہ چلے گا، تجھ سے میری آل کا سلسلہ چلے گا، تجھ سے میری نسل کا سلسلہ چلے گا۔ اے میرے عزیزوں، حسین نے فرمایا بیٹا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے۔ یہی بیٹا حسین کا میدان کربلا سے واپس آیا۔ آج پوری دنیا میں حسین کی نسل موجود ہے۔ ادھر یزید کے 14 بیٹے اور 6 بیٹیاں تاریخ میں بتائی جاتی ہے۔ پوری دنیا کا سروے کر لو، یزید کی نسل تمہیں ڈھونڈے سے نہیں ملے گی، اور حسین کا ایک بیٹا کربلا کے میدان سے واپس آیا۔ آج پوری دنیا میں حسین کی نسل موجود ہے۔ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے۔ عجیب جنگ ہے وہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، ذکر شہید اعظم فیضان امام حسین مسلک اعلی حضرت مفتی فرقان مدنی بریلوی شریف، نعرے حیدری۔ ایک بیٹا کربلا کے میدان سے واپس آیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یزید کے 14 بیٹے تاریخ میں ملتے ہیں تو اس کی تو نسل بہت زیادہ ہو جانا چاہیے۔ تو ایک مثال سے میں آپ کو سمجھا دوں، 2 جانور ہیں۔ ایک جانور وہ ہے جسے خنزیر کہتے ہیں، ایک جانور ہے بکرا بکری۔ خنزیر کی قربانی نہیں ہوتی، اسے اللہ کے نام پہ قربان نہیں کیا جاتا۔ پیدائش کے اعتبار سے 12-13 بچوں کو جنم دیتا ہے، اور ادھر بکری 2 بچے 3 بچے 4، اس سے زیادہ نہیں۔ اور بقرہ عید کے موقع پہ کتنی قربانی ہوتی ہے بکروں کی؟ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بکرے قربان ہوتے کہ نہیں؟ پیدائش کے اعتبار سے کم اور قربانی کے اعتبار سے زیادہ۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بکرا بکری کی نسل مل جاتی، لیکن بکرا اور بکری ہر گلی میں آپ کو ملے گی رائے میں، اور اس کی نسل کہیں ڈھونڈو گے تو نظر آئے گی۔ وجہ کیا ہے؟ اسے اللہ کے نام پہ قربان نہیں کیا جاتا، اس لیے اس کی نسل آگے نہیں بڑھی۔ جو اللہ کے نام پہ قربان ہوتا ہے اللہ اس کی نسل کو مٹاتا نہیں ہے، اللہ اس کی نسل کو بڑھا دیتا ہے۔ حسین نے جامع شہادت رب کے نام پہ نوش فرمایا ہے، اللہ نے حسین کی نسل کو مٹایا نہیں، بڑھا دیا۔ اتنا بڑھایا کہ بغداد میں دیکھو تو حسین کی نسل موجود ہے، اجمیر میں دیکھو تو حسین کی نسل موجود ہے، میں دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، دیوا شریف میں دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، ارے بلگرام کی سرزمین پر دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، مہریرا کی سرزمین پر دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، مسولی کی سرزمین پر دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، اور سیدوں کی شکل میں بریلی کی سرزمین پر دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے۔ حسین سے جو ملی ہے اڑان رکھتے ہیں ہم اپنے پاؤں تلے، آسمان رکھتے ہیں، اور یزید جیسے بھکاری کی حیثیت کیا ہے؟ حسین سب سے بڑا خاندان رکھتے ہیں۔ حسین سب سے بڑا خاندان رکھتے ہیں۔ ایک بیٹا حسین کا میدان کربلا سے واپس آیا، یہی بیٹا ہے جس نے کبھی کربلا کے واقعے کے بعد مسکرائے نہیں، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، اور واپس آنے کے بعد ایک مدرسہ کھولا جہاں نبی کی حدیث کا درس دیتے تھے، واپس آنے کے بعد ایک لنگر کھانا کھولا جہاں بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، جہاں پیاسوں کو پانی پلاتے تھے۔ ایک دن آپ کے لنگر پہ وہ آدمی آیا جس نے حسین کے سینے میں نیزہ مارا تھا، بیٹے نے پہچان لیا یہ میرے باپ کا قاتل ہے، آیا آپ نے فرمایا اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ، اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ۔ ایک دن کھایا، 2 دن کھایا، 3 دن لگاتار کھانے آتا رہا، سوچا مجھے پہچانا نہیں شاید حسین کے بیٹے نے۔ تیسرے دن کہنے لگا کیا تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ تب امام زین العابدین نے فرمایا ظالم میں تیرا چہرہ کیسے بھول سکتا ہوں، تو ہی تو وہ ظالم ہے جس نے میرے بابا کے سینے میں نیزہ مارا تھا، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں۔ اس نے کہا تو اپنے دشمن کو آپ نے قتل کیوں نہیں کیا؟ مجھے
ٹھنڈا پانی آپ نے پلایا، مجھے آپ نے کھانا کھلایا 3 دن لگاتار۔ تو حسین کا بیٹا فرماتا ہے جب ہم تیرے یہاں مہمان بن کے گئے تھے تو تو نے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا تھا وہ تیری مہمان نوازی تھی، آج تو ہمارے نانا کے مدینے میں آیا ہے، تجھے پانی پلا رہے ہیں ہماری مہمان نوازی ہے، تجھے کھانا کھلا رہے ہیں یہ ہماری مہمان نوازی ہے۔ خود کھاتے نہیں تھے، اوروں کو کھلاتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ ایک آخری بات بتا دوں، اشارہ ہو چکا ہے، باتیں بہت ساری کرنا تھی مجھے، بعد کا کچھ بیان کرنا تھا، لیکن بعد کا صرف ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بزرگ ہیں حضرت سلیمان اعمش، وہ کہتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، کعبے کا طواف کرتے وقت میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو کعبے کا غلاف پکڑ کے رو کے کہہ رہا تھا مولا مجھے بخش دے، مولا مجھے معاف کر دے، میں جانتا ہوں تو مجھے بخشے گا نہیں، میں جانتا ہوں مولا تو مجھے معاف نہیں فرمائے گا۔ حضرت سلیمان اعمش کہتے ہیں میں حیرت میں پڑ گیا کہ کعبے پہ جب نظر پڑتی ہے تو پہلی نظر میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یہ کون سا اتنا بڑا پاپی آ گیا ہے اس کے گناہوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان اعمش طواف سے فارغ ہوئے تو حضرت سلیمان اعمش نے اس سے پوچھا کہ تیرا ایسا کون سا گناہ ہے، تیرا ایسا کون سا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، ایسا کون سا گناہ تیرا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان اعمش نے جب پوچھا اس نے کہا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ کہا کیا تیرا گناہ سمندر کے جھاگوں سے بھی بڑا ہے، کیا تیرا گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میرا گناہ ان سب سے بڑا ہے۔ پوچھا کیا گناہ ہے؟ اس نے کہا اے سلیمان اعمش باہر چلو حرم شریف سے میں بتاتا ہوں۔ حرم شریف کے باہر آئے تو اس نے کہا کہ میں ان 70 لوگوں میں سے ہوں جو حسین کے سر کی رکھوالی کر رہے تھے، میں ان 70 لوگوں میں سے ہوں جس نے امام حسین کو شہید کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان اعمش کہتے ہیں پوری بات بتا۔ اس نے کہا کہ جب حسین کا سر یزید کے دربار میں پہنچا تھا دمشق میں تو یزید نے اپنے مین کمرے میں حسین کا سر رکھوایا۔ کہا رات میں اس کی بیوی اٹھی، اس نے کیا دیکھا کہ حسین کے سر سے نور نکل رہا ہے، آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ وہ دیکھ کر کے اس کی بیوی ڈر گئی اور چیخ ماری۔ یزید اس کی آواز سن کر کے اٹھ گیا۔ یزید نے کہا کیا بات ہے؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو حسین کے سر سے نور نکل رہا ہے؟ یزید بولا خاموش رہو، میں کئی بار ایسے منظر دیکھ چکا ہوں۔ یزید نے لوگوں کو بلایا، ان 70 لوگوں کو کہا یہ سر لے جاؤ، میرے دمشق کے باہر جا کر کے ایک خیمہ بناؤ اور وہاں لے جا کر کے سر کو رکھ دو، اور 70 لوگوں سے کہا تم اس سر کی حفاظت کرتے رہنا۔ اب سننا جو بات بتانے جا رہا ہوں، امام حسین کا سر مبارک ہے، دیکھو حسین کا سر ہے، وہ یزید کا حامی کہتا ہے کہ میں 70 لوگوں کو لے کے باہر گیا، حسین کا سر خیمے کے اندر رکھ دیا۔ رات میں نے دیکھا میرے سارے ساتھی سو گئے، صرف میں جاگ رہا تھا۔ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آتا ہے، زمین سے مل جاتا ہے، اس میں سے ایک نقیب نکلتا ہے، اس نے کرسیاں لگائیں، لائن سے کرسیاں لگ گئیں، اور کہا کہ اب آواز دینے والا آواز دیتا ہے۔ ایک بادل کا ٹکڑا آیا، آواز دینے والے نے آواز دی انزل یا حضرت آدم، اے حضرت آدم تشریف لائیے۔ بادل کا ٹکڑا قریب ہوا، اس میں سے ایک بلند قامت شخصیت نکلی اور آ کر کے سر مبارک کے قریب کھڑے ہو کر کے حضرت آدم نے کہا السلام علیک یا عبداللہ، السلام علیک یا بقیۃ الصالحین، اے اللہ کے بندے تجھے سلام ہو، اے صالحین میں باقی رہنے والے تجھے سلام ہو۔ پھر بادل کا ٹکڑا آتا ہے، آواز دینے والا آواز دیتا ہے اے حضرت ابراہیم تشریف لائیے، اے حضرت نوح تشریف لائیے، اے حضرت موسیٰ تشریف لائیے، اے حضرت عیسیٰ تشریف لائیے۔ بادل کا ٹکڑا قریب آیا، تمام انبیاء کرام آئے اور آ کر کے حسین کے سر کو سلام کیا اور اپنی اپنی کرسی پہ آ کر کے بیٹھ گئے، اپنی اپنی جگہ پہ آ کر کے بیٹھ گئے۔ آخر میں بادل کا ٹکڑا آتا ہے، آواز دینے والا آواز دیتا ہے انزل یا محمد الرسول اللہ، اے اللہ کے رسول تشریف لائیے۔ میرے آقا تشریف لاتے ہیں، ساتھ میں فرشتے ہیں، ساتھ میں صحابہ کرام ہیں، ساتھ میں مولا علی ہیں، حضرت فاطمہ امام حسن ہیں۔ آقا سر مبارک کے قریب آئے، نبی نے نواسے کے سر کو سینے سے لگایا، زارو قطار میرے آقا رونے لگے، حضرت فاطمہ کو دیا، حضرت فاطمہ نے سینے سے لگا کر کے حسین کے سر کو زارو قطار رو رہی ہے۔ حضرت آدم نے تسلی کا اظہار کیا، حضرت نوح نے تسلی کا اظہار کیا، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ نے تسلی کا اظہار کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے اللہ
کے پیغمبروں دیکھو میری امت نے میرے نواسے کے ساتھ میں کیا سلوک کیا ہے. حضرت آدم نے کہا اللہ آپ کے نواسے کو بخشے اور اس کے قاتلوں کو نہ بخشے. اللہ اکبر. حسین کا سر مبارک حضرت فاطمہ کی گود میں ہے. امام حسن نے کہا نانا یہ جو میرے بھائی کے سر کی رکھوالی کر رہے ہیں یہی ہیں میرے بھائی کو شہید کرنے والے. میرے نبی نے فرشتوں کو حکم دیا اس میں سے ایک بھی باقی نہیں رہنا چاہیے. میرے آقا امام حسین کے قاتلوں پر پلک جھپکنے سے پہلے تمام کے تمام ڈھیر ہو گئے اور یہ جو باقی تھا اس کا جس نے کہا آقا مجھے معاف کر دیجئے یا رسول اللہ میری طرف کرم فرمائیے. نبی اس کے قریب تشریف لے گئے اس کا سر پکڑا اس کے بال پکڑے اور گھسیٹ کے نبی نے فرمایا اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا. وہ کہتا ہے یہی بات بتانے کے لیے میں باقی تھا. اللہ اکبر. یہ میرے حسین کا سر ہے جب تک جسم سے لگا رہا تب بھی اسلام کی خدمت کر رہا تھا. سر سے جدا ہو گیا تب بھی اسلام کی خدمت کر رہا ہے. حسین کل بھی زندہ تھے حسین آج بھی زندہ ہے حسین صبح قیامت تک زندہ رہیں گے. بہاروں نے کہا حسین زندہ نظاروں نے کہا حسین زندہ مدینے کی بہاروں نے کہا حسین زندہ مکے کے نظاروں نے کہا حسین زندہ. جب تک حسین کا سر جسم سے لگا رہا سارے جہان نے کہا حسین زندہ. سر تن سے جدا ہو گیا تو اللہ کے قرآن نے کہا حسین زندہ اللہ کے قرآن نے کہا حسین زندہ. ہم یہی کہیں گے حسین تیری عظمت کو سلام حسین تیری رفعت کو سلام حسین تیرے مرتبے کو سلام حسین تیری بلندی کو سلام حسین تیری صداقت کو سلام حسین تیری عدالت کو سلام حسین تیری سخاوت کو سلام حسین تیرے عزم کو سلام حسین تیرے حوصلے کو سلام. حسین تم کو ادب سے سلام کرتے ہیں تمہارا ذکر تمہارے غلام کرتے ہیں. نثار صبر پہ تسلیم پہ نہ کیوں جائیں جو سر کٹا کے بھی مذہب کا کام کرتے ہیں. حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے حسین تم کو مدینہ سلام کہتا ہے تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں علی و فاطمہ شب پر سلام کہتے ہیں. خدا گواہ ہے کہ نانا سلام کہتا ہے. خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے نبی کے دین پر گھر کو لٹا دیا تم نے نظام کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے. تمہیں خدا بھی تمہارا سلام. علی کا لاڈلا تیور دکھا کے چلتا ہے شہید ہو کے بھی قرآن سنا کے چلتا ہے. علی کا